دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم لوگوں نے تصور ایک قائم کیا کہ دین مشکلات کا نام ہے. ایک بندہ جو مکر فریب کے اوپر کاروبار کرتا ہے, بتائیں سکون ہے اس کی زندگی میں؟ کیا وہ زینکس اور لیگزوٹرن کے گولی کے بغیر سو سکتا ہے؟ اگر پیرنٹس نہیں ایکٹیو ہوں گے تو ان کا مقدر بھی اولڈ ایج ہوم ہی ہے. آپ کو کوئی سائنسی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ چوری نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ بد کلامی, بد لحاظی, بد کلامی, بد زبانی نہیں کرنی. اچھا یہ تو بالکل وہی والی بات ہوئی کہ کس طرح سے واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا کہ جو نماز ہے وہ تو صرف ایک حاضری ہے, عبادت تو 24 گھنٹے کرنی ہے. وہ تو ہم نے صرف میں نے وہ عبادت کا فلسفہ بتا دیا نا. اگر آپ کا مقصد ہے کہ لوگوں تک حق پہنچا دیں کیمرے کے آگے, تو آپ اس وقت عبادت میں ہیں. اگر میرا یہ مقصد ہے کہ میں آپ کے اس شو کے ذریعے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں, خیر پہنچا دوں, ٹھیک ہے, کسی کو خیر پہنچا دوں, تو میرے لیے عبادت ہے. اور اسی نیت سے اسی فلسفے کے ساتھ بیٹھنا ہے. حلال اور حرام کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو آپ کا جو اپنا ایک بزنس ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ کا ہے, اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا ایک تھن لائن ہے ان سب چیزوں کی, تو ہاؤ ڈو یو مینج؟ دیکھیں, جب ہم نے اصول بنا لیے کہ ہم نے شریعت کے مطابق کام کرنا ہے, اینڈ وی ہیو بلٹ ورلڈز فرسٹ شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی, تو میرا خیال ہے کہ بڑے ایک آسان اصول ہے. دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم لوگوں نے تصور ایک قائم کیا کہ دین مشکلات کا نام ہے. یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت دین کو مشکل کیا گیا. دین ہم کو کس چیز سے روک رہا ہے؟ ایسا کیا مشکل کام ہے جو کہ ہم جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکتے؟ اور دیر از ناٹ اے تھن لائن بٹوین حرام اینڈ حلال, دیر از اے ویری تھک لائن ہے. ٹھیک ہے, سود سے اجتناب کرنا ہے, جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے, مکر فریب سے اجتناب کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور کاروبار کی کیا شریعت ہے؟ آپ نے کمٹمنٹس کو اون کرنا ہے. تو یہ جب معاشرے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بڑی اہمیت دی جائے ان چیزوں پہ, کیونکہ وہ جتنا اچھا بندہ مکر فریب کر سکتا ہے اتنا اچھا آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اچھا بزنس مین ہے, اس کو پھر آپ ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ مشکل کام ہے. ایک بندہ آپ نہیں کر رہے, ایک بندہ جو مکر فریب کے اوپر کاروبار کرتا ہے, بتائیں سکون ہے اس کی زندگی میں؟ کیا وہ زینکس اور لیگزوٹرن کے گولی کے بغیر سو سکتا ہے؟ ایک بندہ بتائیں, ایک بندہ. ہاں بالکل صحیح, تو بالکل صحیح. کہاں پہ کامیاب ہے وہ بندہ؟ تو ناکام ترین ہے. اس کے گھر کے اندر فتنے فسادات ہیں, اس کے بھائیوں کے ساتھ آپس میں تعلقات جو ہے وہ خراب ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس بندے کو پیسہ تو ہے, اس کے پاس سکون نہیں ہے, اولاد نافرمان ہے. اس بندے کی والدین اس سے راضی نہیں ہے, اس کی بیوی کی اس سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. وہ بندہ تو زندگی سے جو ہے وہ اکتایا ہوا ہے, اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سکون, راحت, امن, ذہنی سکون. وہ ہے ہی نہیں, اور وہ رزق حلال سے آتی ہے. رزق حلال سے آتی ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس میں. یس, آپ کے یہاں پہ فائل کا بڑا سسٹم چلتا ہے, آپ اس پہ بہت باغی ہیں کہ فائل سسٹم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو حرام سمجھتا ہوں فائل سسٹم. ہاں, تو اب ہاؤ ڈو یو گو along with this؟ دیکھیں, جو ایک چیز ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی, ایک A4 کا کاغذ ہے, مجھے نہیں صحیح لگتا, میں نہیں اس کو ٹریڈ کرتا. میں لوگوں کو بھی نہیں پروموٹ کرتا کہ بھئی آپ اس کو ٹریڈ کریں. ہم اس کے خلاف ہیں اور بات کریں گے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا سچویشن ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑے لوگوں کو نقصان کرتے ہوئے دیکھا. ہم بھی شروع میں گمراہ تھے. ہاں, اور ہم نے پھر اس کی حقیقت جانی تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں اس سے خیر اس لیے نہیں ملتی کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے. بس ایک چیز ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی, بغیر نمبر کے ایک کاغذ آپ کو پکڑا دیتا ہے ڈیولپر, تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی, جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی 100 کنال کی زمین ہے, 10,000 کنال جو ہے بکا ہوا ہے ایک کاغذ کے اوپر, وہ ٹھیک ہی نہیں ہے. آپ موقع پہ پلاٹ کر لیں, موقع پہ دیکھ کے آن گراؤنڈ پلاٹ لے لیں, یہ کم سے کم جگہ دیکھ لیں کہ جو ڈیولپر آپ کو پلاٹ دے رہا ہے اس کی جگہ کیا موجود ہے. وہ حلال حرام کے چکر میں ایک دفعہ آپ بڑی کنٹروورسی میں پھنس گئے تھے, وہ مرغی کو آپ نے کچھ کہہ دیا تھا, ان تسی کھا رہے ہو مرغی کے نہیں کھا رہے؟ دیکھیں, میرے کھانے نہ کھانے سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, اور میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ اپنی اصلاح کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ایک فخر محسوس کرتا ہوں, اور میں غلطی پہ اڑنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے اگر مرغی کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اپنے فہم اور فراست کے مطابق بات کی ہے. اللہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دن کے بعد ہمیں ایک اپنی غلطی ریئلائز ہوئی کہ عالموں کا کام ہے, مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کو مکروہ, حرام یا حلال کہنا. ہم نہیں جو ہے اس کے اوپر ڈیسیجن دے سکتے, اور شاید ہماری کوئی سٹیٹمنٹ لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائے.
تو اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ہم بالکل وڈرا کرتے ہیں کہ یار ہم یہ بڑی ایک سخت اسٹیٹمنٹ ہے، حرام ہم نہیں کہہ سکتے، اینڈ وی ریئلائز آور مسٹیک. بٹ اگر آپ مجھ سے بات کریں تو دا پروسیس آف چکن، جو ہمارے معاشرے کے اندر چکن دستیاب ہے، جو فیڈ ہے اس کی، جو مردار کی لائشوں پہ پلتی ہے چکن، یا وٹس ایور جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایک ہارمونل انجیکشنز بھی دیے جاتے ہیں، اس کی گروتھ کو پراپر جو ہے وہ ایک اب نارمل گروتھ ایب ہے. نارمل طریقے سے گروتھ کی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ فیکٹس موجود ہیں. اور اور وہ مرغا ہے مرغی ہے، وہ کیا جینڈر کیا ہے اس کا اور اور کیا اور ہے. اور 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 یہ علماء کا کام ہے، یہ ہاں. ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کو آپ اسٹڈی کر کے ڈائگنوز کریں. یہ ان نے فتویٰ دینا ہے، یہ میں نے نہیں دینا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس انجیریس فار ہیلتھ، مگر حرام حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اسی کچھ نہیں کر سکتے پر دیکھیں، ایڈا بھی میں آپ کو پیرالائز بات نہیں ہونا نا. بتاؤں کہ ہم کچھ اسٹیٹمنٹس اس لیے نہیں دیتے، ہمارا معاشرے میں بہت زیادہ غربت ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ ان کے پاس لیبارٹریز موجود ہیں، وہ چیک کر لیں. اگر تو عوام کے لیے ایک چیز مضر صحت ہے تو حکومتی لیول پہ ہونی چاہیے. میں یہاں پہ اٹھ کے جو ہے اگر یہ اسٹیٹمنٹ کو دوں تو شاید کہیں نہ کہیں 1% ہے، اگر میری بات میں صداقت نہیں ہے تو شاید لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جائے. لوگوں کے پاس سبزی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، چلو آج ان کو چکن تو سستا دستیاب ہے. اگر ہم چکن کو ہی اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے تو شاید ایک غریب بندے کے پاس یا تو سبزی کی آپشن ہے یا مٹن کی آپشن ہے، درمیان کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. راستہ ہی کوئی تو میں نہیں یہ ہے. سمجھتا ہوں اس پہ پالیسی حکومتیں بنانی ہے، اس کو مضر صحت حکومت نے کہنا ہے، اور اگر اس کے جائز ناجائز ہونے کا تعلق ہے وہ علماء نے کہنا. علماء نے ہمارا کہا. اس میں کوئی ہم اسٹیٹمنٹ نہیں دیں. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی جو انگریز تھا اس نے جو ہے ہمارا ممبر جو ہے وہ کنفیوز کر دیا اور خراب کر دیا، لیکن وہ اٹس بینگ آلموسٹ ناؤ 80 ایئرس، تو ہم اس کے بعد وہ ڈیمیج کنٹرول نہیں کر سکے، یا ہمارا دل ہی نہیں کیا، یا ہم نے اس کو کہا کہ نہیں یہ ہو ٹھیک ہی ہے، سکا. سارا کچھ نہیں ہو سکا تو نہیں نا سر، پھر اسی تسی کی کرنا. دیکھیں ہاں. بات پتہ کیا ہے، آج بھی ہمارے ملک میں قانون کس کا فالو ہو رہا انگریز کا وہ 1800 پتہ نہیں کون سا ہے؟ ہے، نصاب کس کا ہو رہا کس کا اس کا ہے؟ نصاب کس کا فالو ہو رہا ہے؟ برٹش. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہم اپنا نصاب نہیں بدل سکے، قانون نہیں بدل سکے، تو اب مولویوں کا جو نظام ہے، جو ایک یہ جو ہمارے ساتھ ایک جو اتنا بڑا ہاں حادثہ کر کے وہ گئے ہیں. یہ تو ہمارے اختیار میں تھا نا، جو نصاب، اور وہ تو جو ایک اور چیز ہے، قانون بننا نہیں بننا، یا سمجھتا ہوں نصاب وہ بننا تو نہیں سب سے بننا. پہلے ہمارے اختیار میں ہاں. تھا، وہ ہاں تو سب سے پہلے ہمارے وہ اختیار میں سب سے تھا. پہلے اختیار میں. یس، دین تو ہم ساتھ اگر لے ہم کے چل قانون رہے ہی تھے صحیح نا، کر لیتے تو یہ شاید ہمیں چیزیں فیس نہ یہ کرنی چیزیں پڑتی. ویسی فیس نہ کرنی پڑتی ہیں اس میں. اگر ہم نصاب ہی اپنا اپنے ہوں. مطابق بنا دیتا ہوں. بھی فیس نہ کرنی پڑتی. آپ آج کے نوجوان کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یا وہی ہم بات کرتے رہیں گے کہ جی اگر اگر پیرنٹس اگر بھی تو ان گئے کی اور اگر ٹیچرز تو بھی گئے، علماء بھی گئے. اگر تو آپ جیسے لوگ دیکھیں، علماء تو ماشاءاللہ اپنی ایسے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، علماء کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں. مدرسے کے بچے کا آپ نے فیوچر تباہ کر دیا. دیکھیں نا، ان کو گورنمنٹ لیول پہ ان کی کیا پذیرائی ہے، ان کو کہاں پہ جابس ملتی ہیں. آپ جیسے ہم جیسے لوگ کیمرے کے آگے لوگوں کو آگاہی دیتے رہے، نوجوانوں کو سکھاتے رہے، تو انشاءاللہ مایوسی ویسے ہی کفر ہے. مایوسی پھیلانا تو شیطان کا کام ہے. شیطان کا سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. مایوسی کفر پہ جو ہے ہوں. مجبور کر دیتی ہے. تو ہم نے مایوسی تھوڑی پلانی ہے، ہم تو ہوپ فل ہے، اور ہم نے ہوپ کریٹ کرنی ہے، ایک امید باندھی رکھنی ہے ہم نے نوجوانوں کے اندر کہ یار انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر نہیں، لیکن انشاءاللہ. ان کو کنفیوز بھی تو نہیں کرنا، صرف فیک ہوپ بھی تو نہیں دینی نا دیکھیں ان فیک کو. ہوپ ان کو نہیں، تو بتانا بھی ریئل تو ہوپ ہے ہے. کہ یار یہ کون کون ریئل سی ہوپ ہے. چیزیں. ہم بتاتے ہیں نا، ہم ہاں. ایک تربیت کر رہے ہیں نا، ہوں. ہم اپنے ایکسپیرینس کا شیئر کر رہے ہیں نا، ہوں. تربیت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو کیا جائیں اس گی. وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ پیرنٹس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا؟ اگر پیمنٹس نہیں ایکٹیو ہوں گے، اگر پیرنٹس پیرنٹس نہیں ہیں. ایکٹیو ہوں گے تو ان کا مقدر بھی اولڈ ایج ہوم ہی ہے. اگر دین نہیں سکھائیں گے بچے کو تو ان کا مقدر اولڈ ایج ہوم ہے، کیونکہ دین پابند کرتا ہے بزرگ والدین کی خدمت کرنے پہ، بزرگ والدین کے آگے اف نہ کہنے پہ، بزرگ والدین کی ناز و نخرے اٹھانے پہ. یہ دین آپ کو جو ہے نا یہ تعلیم دیتا ہے. دنیا کی تو کسی فلسفے کی سائنسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. والدین کا احترام کرنا ہے، بڑوں سے محبت سے پیش آنا ہے، بچوں سے شفقت کرنی ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی سائنسی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ چوری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بد کلامی، بد لحاظی، بد کلامی، بد زبانی نہیں کرنی. تو یہ تو صرف جو فلسفہ یہ دین ہی آپ کو سکھا رہا ہے.